بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوائے شافی۔ ترجمہ الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی۔ مصنف شیخ الاسلام امام محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ 691 ہجری تا 751 ہجری۔ مترجم ابوالعلا محمد اسماعیل گودھروی، المتوفی 1383 ہجری۔ تصحیح و تحقیق مولانا سید عبدالقدوس ہاشمی، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، پاکستان۔ فصل 79۔ زنا کے مفاسد۔ زنا کے مفاسد نہایت خطرناک ہیں۔ اس سے دنیا میں بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ایسی خرابیاں جو مصلحت نظام عالم، حفظ انصاب، تحفظ آبرو، صیانت و حرمت اور عفت و عصمت کے سراسر خلاف و منافی ہیں۔ ہر شخص کی بیوی، بیٹی، بہن اور ماں کی عصمت خطرے میں پڑ جاتی ہے اور سخت ترین عداوتیں اور بغض و کینہ پھیلنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ زنا ان تمام خرابیوں کی جڑ ہے اور ان خرابیوں سے بچنے کی راہ میں زبردست رکاوٹ ہے۔ زنا سے دنیا کی خرابیاں وابستہ ہیں۔ قتل اور خون ریزی کے مفاسد کے بعد زنا کے مفاسد کا درجہ ہے، اس لیے قتل کے گناہ کے بعد زنا کے گناہ کا درجہ رکھا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں قتل کے ساتھ ہی ساتھ زنا کا ذکر کیا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا عَالَمُ بَعْدَ الْقَتْلِ النَّفْسِ شَيْئًا أَعْظَمُ مِنَ الزِّنَا۔ قتل نفس کے بعد زنا سے بڑا گناہ میں کسی گناہ کو نہیں سمجھتا، اور اللہ تعالیٰ نے زنا کی حرمت و ممانعت کی توضیح اور تاکید کس قدر وضاحت کے ساتھ پیش کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ۔ الفرقان 68۔ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو شریک کر کے عبادت نہیں کرتے اور نہ خلاف حق کسی ایسے شخص کو قتل کرتے ہیں جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور نہ زنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں زنا کو شرک اور قتل نفس کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس جرم کی سزا اللہ تعالیٰ نے خلود فی النار اور سخت ترین ذلت آمیز عذاب قرار دی ہے۔ بندہ جب تک اس سزا کے موجب اور سبب کو توبہ نصوح اور ایمان اور عمل صالح سے دفع نہیں کرتے، اس جرم کی سزا سے اس کی رستگاری ممکن نہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ بنی اسرائیل 23۔ اور زنا کے پاس بھی نہ جاؤ، وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ زنا فی نفس ہی ایک فحش اور قبیح فعل ہے۔ یہ ایک انتہائی درجے کی قباحت ہے جس کا قبیح ہونا تمام انسانی عقول میں راسخ ہو چکا ہے، حتیٰ کہ بعض جانوروں تک میں اس کی قباحت مسلم ہے۔ عمر بن میمون العودی سے مروی ہے رأیت فی الجاہلیہ الزانی بالقردہ فاجتمع القرود علیہا فرجموها حتی ماتا۔ صحیح بخاری۔ جاہلیت کے زمانے میں نے دیکھا تھا کہ ایک بندر نے ایک بندریا کے ساتھ زنا کیا۔ اس وقت بہت سے بندر جمع ہوئے اور بندر بندریا دونوں کو انہوں نے پتھر مارے حتیٰ کہ دونوں مر گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں زنا کی قباحت بیان کرنے کے بعد ہی فرما دیا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا بہت ہی بری راہ ہے۔ زنا بلا شبہ دنیا میں ہلاکت و تباہی اور قہر و مذلت کی راہ ہے، اور آخرت میں بھی عذاب، رسوائی، ذلت اور خدا کی پھٹکار زانی کے لیے لازمی ہے۔ باپ کی بیوی سے چونکہ نکاح کرنا حد سے زیادہ قبیح اور مذموم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر قرآن میں اس کی مذمت فرمائی إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ النساء 22۔ وہ بے حیائی ہے اور خدا کی خفگی کی چیز ہے اور بری راہ ہے۔ دوسرے مقام میں بندوں کی فلاح و نجات اللہ تعالیٰ نے شرمگاہوں کی حفاظت کے ساتھ معلق فرمائی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون
वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल आदून। अल-मुमिनून 1:7। बिलाशुबा वो ईमान वाले कामयाब हुए जो अपनी नमाज में खुशू करने वाले हैं, जो बेहुदा बातों से मुँह मोड़ने वाले हैं, और जो ज़कात अदा करने वाले हैं, और जो अपनी शर्मगाहों को बचाने वाले हैं, बजेज़ अपनी बीवियों या लौंडियों के, तो वो काबिल मलामत नहीं हैं। और जिसने इसके सिवा कोई और राह इख्तियार की, वही लोग ज़्यादती करने वाले गुमराह हैं। ये आयत 3 अमूर पर मुश्तमिल है। अव्वल, जो आदमी शर्मगाह की हिफाजत नहीं करता वो फलाह से महरूम है। दोम, वो आदमी मलूमीन में से है, मलामत और फटकार उसके हिस्से में आई है। सोम, वो आदमी आदीन में से है, यानी ज़्यादती करने वाला, गुनाहगार, गलतकार और गुमराह है। बस जो आदमी शर्मगाह की हिफाजत नहीं करता वो अपने लिए फ़लाह का दरवाज़ा बंद कर देता है, उद्वान और ज़्यादती करने वालों की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराता है और अपने आप को मलामत और फिटकार के घड़े में गिरा देता है। गौर कीजिए कि शहवत की तकलीफ़ और इसकी परेशानियों के मुकाबले में ये तकालीफ़ और परेशानियाँ किस कदर नाकाबिले बर्दाश्त और शहवत की तकालीफ़ के मुकाबले में किस कदर आसान हैं। इस आयत का तर्ज़ इस्तिदलाल वैसा ही है जैसा कि कुरान हकीम में किसी दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने इंसान की नाशुक्रगुजारी की मज़म्मत करते हुए कहा है कि इंसान बड़ा बेसब्रा और नाशुक्रा पैदा किया गया है। वो ना तकलीफ़ के मौके पर सब्र करता है, ना खैर व फलाह के मौके पर शुक्र। उसे जब खैर और भलाई नसीब हो तो माल और पैसे की मोहब्बत में मस्त हो जाता है, बुख़ल इख्तियार कर लेता है, हाथ तंग कर लेता है, और कोई तकलीफ़ पहुँचे और कोई नुकसान होता जाए तो जज़ा व फ़ज़ा करने लगता है और घबरा जाता है। निजात व फलाह पाने वाले बंदे वही होते हैं जो इन बातों से मुस्तस्ना और इन मज़मूम औसाफ से पाक साफ़ होते हैं। नाचे इसी तरह इसी तर्ज़ बयान के साथ यहाँ भी अल्लाह ताला निजात व फलाह पाने वालों का ज़िक्र करता है। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल आदून। अल-मुमिनून 5:7। और जो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सवाए अपनी बीवियों और अपनी बांदियों के, तो उस सूरत में उन पर कोई मलामत नहीं। हाँ, जो लोग इसके अलावा हवस करेंगे वो हद से तजावज़ करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को हुक्म दिया है कि वो ईमान वालों को कह दें कि नामहरम औरतों से वो अपनी आंखें बंद कर लें, अपनी शर्मगाहों की पूरी पूरी हिफाजत करें और उन्हें समझा दें कि अल्लाह ताला उनके आमाल व किरदार को देख रहा है और उनकी हर चीज़ से बाखबर है। यालमु ख़ाइनतल आयुनिन व मा तख़फ़िस सुदूर। अल-मुमिन 19। ख़यानत करने वाली आँखों को और सीने में जो कुछ छुपाते हैं अल्लाह खूब जानता है। हमा किस्म की बदअमलियों और बदकिरदारियों की इब्तिदा निगाह से होती है, इसलिए अल्लाह ताला ने शर्मगाह की हिफाजत से पहले आँख की हिफाजत का हुक्म दिया है। दुनिया के तमाम हवादिस व वाक़यात का मबदा निगाह से है, जिस तरह बड़ी बड़ी आग का मबदा एक नन्ही सी चिंगारी होती है। गौर कीजिए कि शहवत सबसे पहले आँख को मजरूह करती है, इसके बाद दिल की तरफ रुख करती है और दिल में ख़तरात जगह बनाते हैं। फिर इंसान के कदम की तरफ रुख करती है और वो गुनाह की तरफ इक़दाम करने लगता है। इसके बाद गुनाह सरजर्द होता है और इसी बिना पर बाज़ बुज़ुर्गों ने कहा है, मन हफ़िज़ हाज़िहिल अर्बअतल अहरज़ दीनहु अल अहज़ात वल ख़तरात वल लफ़ज़ात वल ख़ुतवात। जिसने इन 4 चीज़ों की हिफाजत कर ली उसने अपना दीन महफूज कर लिया। लहज़ात यानी निगाह, ख़तरात यानी ख़यालात, रुझानात, अल्फाज और कदम। बस बंदे का फ़र्ज़ है कि वो इन 4 दरवाज़ों की पूरी पूरी हिफाजत करे, इन मोर्चों की कामिल मुस्तादी के साथ निगरानी करे,
کیونکہ اس کا دشمن انہی کمین گاہوں اور انہی مورچوں سے اندر داخل ہوتا ہے اور ان کی آبادیوں کو تاراج اور تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ فصل 80 گناہ کا پہلا راستہ۔ معاصی اور گناہ اکثر و بیشتر انہی 4 راستوں سے آتے ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ ہم ان میں سے ہر ایک کو ایک جداگانہ فصل میں پیش کرتے ہیں۔ لحظات یعنی نگاہ تمام برائیوں کا پیش خیمہ ہے۔ نگاہ کی حفاظت عین شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ جو آدمی نگاہ کو آزاد و بے لگام کر دیتا ہے، نگاہ اسے تباہی و ہلاکت کے گڑھے میں لے جا کر ڈال دیتی ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا علی لا تتبع النظر فإنما لک الاولی ولیست لک الثانیہ۔ اے علی، کسی پر یکا یک نظر پڑ جائے تو پھر دوبارہ نگاہ نہ ڈالو۔ پہلی نظر تو تمہارے لیے معاف ہو سکتی ہے، لیکن دوسری نگاہ معاف نہیں ہو سکتی۔ اور مسند میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، نظرتو سہم المسموم من السہام ابلیس من سہام ابلیس۔ نگاہ ابلیس کا زہر میں بجھا ہوا تیر ہے۔ جو آدمی محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی عورت یا مرد کے محاسن اور خوبصورتی سے آنکھیں پھیر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو عبادت کی حلاوت اور شیرینی سے بھر دیتا ہے۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، دو ابصارکم واحفظوا فروجکم، اپنی آنکھیں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، ایاکم والجلوس علی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری مجلسیں ہوا کرتی ہیں، راستوں میں بیٹھے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن كُنتُمْ لَا بُدَّ فَعَلَيْنَا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، اگر تمہیں ایسا کرنا ضروری ہی ہو تو پھر راستے کے حقوق ادا کیا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، راستے کے حقوق کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غض البصر وکف الذی ورد السلام، نگاہ نیچی رکھنا، ایذا اور رسانی سے بچنا اور سلام کا جواب دینا۔ حوادث اور مصائب و آلام جو عموماً انسان کو پیش آتے ہیں، ان کی اصل جڑ نظر اور نگاہ ہے۔ نظر اور نگاہ خطرات قلب کا موجب ہوتی ہے تو ارادہ وقوع میں آتا ہے، پھر رفتہ رفتہ ارادے میں پختگی پیدا ہوتی ہے اور بالآخر ارادہ عزیمت جازمہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد فعل کا عملی شکل میں وقوع پذیر ہونا لابدی ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز اگر مانے نہیں ہے تو فعل عملی صورت میں اختیار کر کے ہی رہتا ہے، اور اسی بنا پر کسی صاحب بصیرت نے کہا ہے، صبر علی غض البصر ایسر من البصر علی علم ما بعدہ، آنکھیں بند کرنے کی تکلیف پر صبر کر لینا اس تکلیف پر صبر کرنے سے بہت آسان ہے جو کرنے کے بعد ہوتی ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے، کل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستعصر شرر، تمام حوادث کا مبدأ نظر ہے اور بڑی آگ چھوٹی چنگاری سے لگتی ہے۔ کم نظرۃ بلغت فی قلب صاحبہا کبلغ الہما بین القوس والوتر، کتنی نگاہیں نظر کرنے والے کے قلب میں اس طرح بیٹھ جاتی ہیں جس طرح کمان اور چلے میں تیر بیٹھ جاتا ہے۔ والبعد ما دام ذا طرف یخلب فی اعین الناس موقوف علی الخطر، آدمی آنکھیں ادھر ادھر مارتا رہتا ہے لیکن لوگوں کی آنکھوں میں اور خطرے کے قریب ہوتا ہے۔ یسر مقتلہ ما در مہجہ لا مرحبا بسرور عادا بالضرر، آنکھوں کو وہ خوش کرتا ہے جس سے دل کو ضرر پہنچتا ہے، اس مسرت کو مرحبا نہیں کہا جا سکتا جو ضرر کو لے آئے۔
نظر اور نگاہ کی آفتوں اور مصیبتوں میں سے یہ کتنی بڑی آفت اور مصیبت ہے کہ انسان حسرتوں، آنسوؤں اور سوزدروں کا شکار ہو جائے، جس سے اس کے سامنے ایسی ایسی مصیبتیں آ کھڑی ہوتی ہیں کہ اس کی قدرت و استطاعت سے باہر ہوتی ہیں، ان پر اسے صبر کرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے یہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ ایسی مصیبت سامنے آ کھڑی ہوتی ہے جس پر نہ صرف صبر کرنا دشوار ہوتا ہے بلکہ بسا اوقات یہ مصیبت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس سے کم درجہ کی مصیبت بھی قابل برداشت نہیں ہوتی، انسانی طاقت سے باہر ہوتی ہے۔ چنانچہ کسی شاعر نے کہا ہے، كنت متى ارسلت طرفك رائدا لقلبك يوما اتبعتك المناظر۔ جب تم نے اپنے قلب کے قاصد کو آزاد چھوڑ دیا تو ایک دن اس کے مناظر تمہیں تھکا دیں گے۔ رأيت الذي لأكله أنت قادر عليه ولا عن بعده أنت صابر۔ تم ایسی چیزیں دیکھو گے جو تمہاری قدرت سے باہر ہوں گی بلکہ تمہیں اس سے کم پر بھی صبر کرنا مشکل ہو جائے گا۔ شاعر کا قول ہے کہ لأكله أنت قادر عليه، تو کل پر قادر نہیں۔ یہ قول کل پر قدرت کی نفی کرتا ہے۔ کل کی نفی اسی وقت ممکن ہے کہ کل کے ہر فرد سے قدرت کی نفی ہو۔ کتنے ہی آزاد نگاہ انسان اپنی نگاہ بازیوں سے ہلاک ہو کر رہ گئے، نگاہ بازیوں کی زنجیروں میں ایسے کس دیے گئے کہ ان کی زنجیروں میں تڑپ تڑپ کر وہ مر گئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ناظراً ما اخلعت لحظاته حتی تشحت بینہن قتیلا۔ اے نظر باز، تیری نظر بازی اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک تو اپنی نظر بازیوں میں تڑپ تڑپ کر مر نہیں جائے گا۔ اس بارے میں میرے بھی کچھ اشعار ہیں۔ ملء السلامت فاقتدت لحظاته وقفا علی طلل یظن جمیلا۔ سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے جب اس کی نظریں ایسے ٹیلے پر ہوتی ہیں جسے وہ حسین سمجھتا ہے۔ ما زال یتبع اثرہ لحظاته حتی تشحت بینہن قتیلا۔ وہ اپنی نگاہ کی اتباع کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ مقتول ہو کر گر پڑتا ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ نگاہ کا تیر منظور تک، یعنی اس تک جس کی طرف وہ دیکھتا ہے نہیں پہنچتا بلکہ خود نظر کرنے والے کے قلب کو نشانہ بناتا ہے۔ میرے قصیدے کے 2 اشعار ملاحظہ ہوں۔ یا رامیاں بسہام اللحظ مجتہدا انت القتیل بما ترمی فلا تصب۔ اے قوت سے نظر کے تیر چلانے والے، تو خود اپنے تیر سے مارا جائے گا، تو صحیح عمل نہیں کر رہا ہے۔ باعث الطرف یرتاد الشفاء لہ احبس رسولک لا یأتیک بالعطب۔ اور اے نظر کو شفا کے لیے بھیجنے والے، اپنے قاصد کو روک تاکہ تیرے لیے مصیبت نہ آئے۔ اس سے عجیب تر بات یہ ہے کہ نظر انسان کے قلب کو اس طرح مجروح کر دیتی ہے کہ زخم پر زخم اور چرکوں پر چرکے لگتے چلے جاتے ہیں، لیکن ان زخموں اور چرکوں کی تکلیف کچھ ایسی میٹھی ہوتی ہے کہ انہیں دور کرنے کی خواہش تک انسان کے دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ اس بارے میں میرے کچھ شعر ہیں۔ ما زلت تتبع نظرۃ فی النظر فی اثر کل ملیح والملیح۔ تو ہر سانولی عورت اور ہر سانولے مرد پر نظر ڈالتا چلا جا رہا ہے۔ وَتَظُنُّ ذَاكَ دَوَاءُ جَرْحَكَ وَهُوَ فِي التَّحْقِيقِ تَجْرِيحِ عَلَى تَجْرِيح۔ اور تو اسے اپنے زخم کی دوا سمجھتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ زخم پر زخم لگ رہا ہے۔ فَذَهَبَتْ طَرْفَكَ بِاللِّحَاظِ وَبِالْبَكَاءِ فَانْقَلَبَ مِنْكَ ذَبِيحُ أَيْ ذَبِيحُ۔ خود تو نے ہی نگاہوں اور رونے سے اپنے آپ کو ذبح کیا ہے، اپنے قلب کو خود تو نے ہی ذبح کیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نظر اور نگاہ کو روک لینا مسلسل اور دوامی حسرتوں اور تکلیفوں کے مقابلے میں بہت سہل اور آسان ہے۔